بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسلم کی روایت میں ہے کہ سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن سے حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک لڑکا فوت ہو گیا۔ سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گھر والوں سے کہا، اس کے بیٹے کے بارے میں تم ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کچھ نہ بتانا، میں خود ہی ان کو بتاؤں گی۔ چنانچہ جب وہ آئے تو اس نے ان کے سامنے رات کا کھانا پیش کیا۔ اس نے کھانا کھایا۔ اس کے بعد سلیم نے زیب و زینت لگانے میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھی۔ پہلے سے زیادہ بن سور کر سامنے آئی تو حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے ساتھ ہم بستری کی۔ جب سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ وہ سیراب ہو گیا ہے اور اس کی حاجت نفسانی پوری ہو چکی ہے تو اپنے خاوند سے کہنے لگی کہ اگر کوئی قوم کسی کو اپنی کوئی چیز عاریۃً دے دیتی ہے پھر اس کو واپس طلب کرے تو کیا انہیں اس کا حق پہنچتا ہے کہ وہ عاریۃً چیز کو واپس لوٹانے سے انکار کریں؟ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، نہیں۔ سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آپ اپنے بیٹے کے بارے میں اللہ سے ثواب طلب کریں، اس کا انتقال ہو گیا ہے۔ تو حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ناراض ہو کر کہنے لگے، تم نے مجھے بتایا ہی نہیں۔ جب میں مجامت کر بیٹھا تو پھر تم نے بیٹے کے فوت ہونے کا تذکرہ کیا۔ یہ کہا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام واقعہ کہہ سنایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تمہاری رات کو بابرکت فرمائے۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ سلیم حاملہ ہو گئیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی سفر میں تھے۔ حضرت سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب سفر سے مدینہ تشریف فرما ہوتے تو رات کو نہ آتے۔ چنانچہ مدینہ کے قریب پہنچے تو سلیم کو درد ذیل شروع ہو گیا۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت سلیم کے پاس رکنا پڑا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے گئے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے کہ اے اللہ، بے شک تو جانتا ہے کہ مجھے یہ بات پسند ہے کہ جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینے سے نکلیں تو میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نکلوں، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینے میں داخل ہوں تو میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے داخل ہوں۔ تجھے معلوم ہے کہ میں اب رک گیا ہوں۔ سلیم کہنے لگیں کہ حضرت سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگیں کہ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اب مجھے وہ تکلیف نہیں رہی جس کو میں پہلے محسوس کرتی تھی، لہٰذا ہم بھی چلیں۔ ہم وہاں سے چلے، مدینہ پہنچے تو درد ذیل شروع ہو گیا اور لڑکا پیدا ہوا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے میری والدہ نے کہا کہ اس بچے کو کوئی دودھ نہ پلائے، کل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں لے جائیں گے۔ چنانچہ صبح کے وقت میں نے بچے کو اٹھایا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔